اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے مولا مجھے مقدر کا سکندر کر دے، ذکر شبیر صدا میرا مقدر کر دے، مجھ کو کربلا کی زواری کی اجازت ہو عطا، میری آنکھوں کو بھی اشکوں کا سمندر کر دے۔ دشمن آل محمد کو ملا خاک میں اور اونچا مولا عباس کے پرچم کو گھر گھر کر دے۔ دین اسلام کے ناموس پہ مٹنے کے لیے میرے ہر ایک جواں کو غلام علی اکبر کر دے۔ ہے یہی ایک دعا اب تجھ سے آزادار کی، بس ذکر شبیر کو میرے سینے میں منور کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بلخ شہر میں ایک شخص رہتا تھا جو ہر سال حج کرنے کے لیے جاتا، اور جب وہ حج کرنے کے لیے جاتا تھا تو مولا سید سجاد سے ملاقات کرنے ضرور جاتا، یعنی وہ حج کرنے کے بعد مدینہ جاتا مولا سید سجاد کے پاس، اور اپنی طرف سے وہ تحفے تحائف جو اس کی حیثیت تھی اس کے مطابق وہ لے جاتا تھا۔ ایک سال وہ حج کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ اس کی زوجہ نے دیکھا کہ وہ کچھ سامان رکھ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ تم ہر سال یہ جو تحفے لے کر جاتے ہو، تم جا کر تحفے دے دیتے ہو، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جسے تم تحفے دو وہ تمہیں بھی پلٹا کر کچھ دے۔ تو شوہر نے کہا استغفار کرو، تم نہیں جانتی یہ میں کس کے لیے لے کر جا رہا ہوں، یہ وہ دروازہ ہے جہاں حج کے بعد جانا بہت ضروری ہے۔ ہمارا حج ہی مکمل تب ہوگا جب ہم در زہرا پہ جا کے چوکھٹ پہ سلام کریں گے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے جناب زین العابدین ہیں، میں ان سے ملنے چاہتا ہوں، ان کے لیے تحفے تحائف لے کر جاتا ہوں، وہ امام ہیں، وقت کے امام۔ یہ سن کر اس کی زوجہ گھبرا گئی اور کہنے لگی میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شوہر نے یہ سنا اور وہ روانہ ہو گیا۔ حالات کے مطابق جیسے وہ ہر سال جاتا تھا وہ گیا، اس نے حج کیا، حج کرنے کے بعد وہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ جس وقت وہ مولا کے دربار میں حاضر ہوا اس وقت مولا دسترخوان پہ تشریف فرما تھے۔ جب وہ مولا سے ملا تو مولا نے فرمایا آؤ بھائی آ کر کھانا نوش کرو۔ وہ بھی مولا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد مولا کے لیے تشت آیا اور ایک آفتابہ پانی کے لیے لایا گیا۔ مولا اٹھے اور اٹھ کر مولا نے پانی آفتابہ کو پکڑا اور تشت اس کے قریب کر کے کہنے لگے آؤ میں تمہارا ہاتھ دھلواؤں۔ گھبرا گیا مولا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا مولا میری کیا مجال، کہاں آپ کہاں ہم جیسے خطا کار، مولا مجھے کو اجازت دیجئے میں آپ کے ہاتھ دھلواتا ہوں۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے مولا کے ہاتھ دھلوانا شروع کیے، تو جب تھوڑا سا پانی اس میں چلا گیا تو مولا نے اس سے پوچھا کہ دیکھو یہ کیا ہے، کہنے لگا مولا پانی ہے۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا نہیں پانی نہیں ہے، یہ چمکدار موتی ہیں۔ اس نے جو غور سے دیکھا تو واقعی وہ چمکدار موتی تھے۔ تھوڑی دیر بعد مولا نے فرمایا پانی ڈالو۔ جب اس نے پانی ڈالا پانی کچھ اور تشت میں اکٹھا ہوا۔ مولا نے پھر سوال کیا دیکھو یہ کیا ہے، کہنے لگا مولا پانی ہے۔ اس کی نگاہیں جو دیکھ رہی تھی وہ پانی تھا، مولا جو بتا رہے تھے وہ کچھ اور تھا۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ دیکھو یہ پانی نہیں، یہ لال موتی ہیں۔ اس نے غور کیا تو واقعی وہ لال موتی تھے۔ اب پھر مولا نے کہا پانی ڈالو۔ جب اس نے پانی ڈالا تو مولا نے پھر اس سے وہی سوال کیا کہ بتاؤ یہ کیا ہے، کہنے لگا مولا پانی ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں، یہ سبز مرد ہیں۔ یہ غور سے دیکھنے لگا تو واقعی وہ سارے پانی کے قطرے جو مولا کے ہاتھوں سے گر رہے تھے وہ نگینوں میں تبدیل ہو گئے، وہ جوہرات بن گئے۔ تو وہ پریشان ہو کے مولا کی طرف دیکھنے لگا۔ مولا نے کہا اسے اپنے دامن میں ڈالو اور اپنی زوجہ کو دے دینا اور اسے کہنا کہ ابھی ہمارے حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے ورنہ ہم اس سے زیادہ تمہیں عطا کرتے۔ یہ سن کے گھبرا گیا، رونے لگا۔ مولا میں نے تو اس سے کہا تھا، آپ کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس نے یہ کہا ہے کہ کس کے لیے تحفے لے جا رہے تو مولا آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں نے بھی اسے بتا دیا تھا۔ تو مولا نے فرمایا ہم ناراض نہیں ہیں۔ تو مولا سے یہ سارا جواہرات لے کے وہ گھر واپس آیا، اپنی زوجہ کو دیے اور کہا تم نے کہا تھا نا کہ ہر سال جن کے لیے تحفہ لے کر جاتے ہو انہوں نے کبھی تمہیں کچھ دیا بھی ہے؟ میں کہتی ہوں یہ خوش نصیب انسان ہے کہ جو مولا کے لیے تحفہ لے کر جائے اور مولا قبول کر لیں۔ وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کا قبول کرنا بھی ہمارے لیے باعث فخر ہو۔ اور یہ کیوں ان کے ہاتھوں کے قطرے پانی نہ بنے کہ جن کے نانا رسول پاک جن کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑھیں، جن کے اوپر بادل سایہ کریں، جن کے سامنے جھک جھک کے پرندے اور آسمان کی مخلوقات سلام کریں، ان کے یہ نواسے ہیں، انہی کے یہ نسل سے ہیں، انہی کے امام بیٹے ہیں۔ تو مولا نے
جب وہ جواہرات اس کی زوجہ نے دیکھے بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی اچھا جب اگلے سال حج کرنے جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ اگلے سال جب وہ حج کرنے گیا تو وہ زوجہ بھی ساتھ تھی، دونوں میاں بیوی نے حج کیا اور بڑی خوشی سے اور بڑے جوش کے ساتھ وہ زوجہ اس کے ساتھ چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں مولا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ چلتے چلتے وہ جب مدینہ کے قریب آئی اس کی زوجہ بیمار ہو گئی، اور جوں وہ آگے منزل کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس کی حالت بگڑتی گئی۔ آخر ایسا وقت آ گیا کہ اس کی زوجہ انتقال کر گئی۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، ایک خیمے میں اپنی زوجہ کو چھوڑا اور کہا کہ پہلے میں مولا کی زیارت کروں گا، آ کے اس کا غسل و کفن کروں گا۔ یہ مولا کی عقیدت ہے، جو مولا کے دروازے پہ جاتے ہیں وہ کبھی خالی ہاتھ پلٹ کے نہیں آتے۔ بڑی عقیدت سے مولا کے دروازے پہ گیا، مولا کو سلام کیا۔ مولا چہروں کو دیکھ کے پہچاننے والے مولا ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں خود قرآن پاک میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہا گیا۔ تو مولا نے اس کے چہرے سے دیکھ کے پوچھا کہ تم پریشان ہو؟ کہا جی مولا، میری زوجہ آپ سے ملنے کی مشتاق تھی اور بہت تیزی سے آپ کی طرف آ رہی تھی کہ راستے میں بیمار ہوئی، اور وہ مدینہ کے اندر آ کر آپ کے یہاں قریب ہی منزل پہ وہ بیمار ہوئی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ مولا نے یہ سنا، اس کے بعد مولا کائنات مولا امام سید سجاد جن کی عبادت پوری کائنات میں ہے کہ مولا سید سجاد کو سید الساجدین کیوں کہا جاتا، زین العابدین، جو عبادت کی زینت ہو، جو سجدوں کی زینت ہو۔ انہوں نے جائے نماز بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی، خالق کائنات کے آگے ہاتھ پھیلا کے کہا ہے خالق کائنات تیرے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں پلٹا، آج اس عورت کو زندگی عطا فرما دے۔ خالق کائنات نے کہا تو مانگے اور میں تجھے عطا نہ کروں۔ اس کے بعد اس شخص کو کہا کہ جاؤ اور اپنی زوجہ کو دیکھو وہ زندہ ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، مولا نے فرمایا حیران نہ ہو۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں پہنچا جہاں اس کی زوجہ زندہ و سلامت بیٹھی تھی۔ اس نے زوجہ سے پوچھا کیوں تمہارے ساتھ کیا گزری؟ اس نے کہا یہ بات چھوڑو کہ مجھ پہ کیا گزری، مجھے وہاں لے چلو جن کی زیارت کے اشتیاق میں بلخ شہر سے چل کے یہاں تک پہنچی ہوں۔ جب وہ آئی تو مولا امام سید سجاد تشریف فرما تھے۔ اس نے مولا کو دیکھا تو کیونکہ اس سے پہلے اس نے مولا کو نہیں دیکھا تھا، پہلی بار دیکھتے ہی چلائی اور چیخ کے کہنے لگی یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، یہی ہیں جس نے ملک الموت سے کہا کہ اس کی روح کو واپس کر دو۔ یہ وہی ہستی ہیں۔ مولا سید سجاد نے اس عورت کو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو دلاسا دیا اور وہ خوش باش اپنے وطن واپس چلے گئے۔ میں کہتی ہوں مولا سب کو زندگیاں عطا کرتے ہیں، سب کی دعائیں مستجاب کرتے ہیں۔ میرے مولا اپنے بابا کو 35 برس رونے والے سید سجاد جب دنیا سے گئے، میرے مولا کی کہتے ہیں یہ حالت تھی کہ وہ کروٹ نہیں بدل سکتے تھے۔ ایک پہلو بدلتے کبھی دوسرے، تو جناب امام باقر نے پوچھا بابا آپ سیدھے نہیں لیٹتے؟ تو کہا کہ باقر ان لوگوں نے مجھے اتنے تازیانے مارے ہیں کہ میرے جسم کی کھال ختم ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔